صاحب کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی دروازہ نہیں گرا، کوئی فدق کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا. بھائی تاریخ سنی شیعہ نہیں ہوتی. حدیثوں میں تو یہ فرق میں نے کر لیا کہ اگر راوی فلاں فلاں شرائط والے ہوں گے تو اہل سنت اسے مانتے ہیں، اور فلاں فلاں شرائط والے ہوں گے تو شیعہ اسے مانتے ہیں. مجھ سے ابھی ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے اندر ایک جوان نے، اہل سنت ڈاکٹر نے سوال کیا، یوم حسین میں تھے ابھی ہم کچھ دن پہلے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو صحیح بخاری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری ایک علم کی کتاب ہے، علم جہاں سے ملے لے لو، اس میں جتنی بھی روایات ہیں انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. لیکن جہاں تک اعتبار کی بات ہے تو ہمارے ہاں حدیث لینے میں ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ ہم اس سے حدیث نہیں لیتے جس نے اہل بیت کو تکلیف دی ہو. اور ان کتابوں کے اندر 11 سے زیادہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا ہے، ان سے حدیثیں لی گئی ہیں. ساری نہیں، یعنی اگر 6000 حدیثیں تو 6 کی 6000 میں نہیں ہیں وہ لوگ. چند حدیثیں ایسی ہیں جن میں اہل بیت کے دشمنوں سے روایت لی گئی ہے، یعنی راوی اہل بیت کے دشمن ہے تو بس جس روایت کی سند میں اہل بیت کا دشمن آ جائے گا راوی کے طور پر، ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہمیں دین اس سے لینا ہے جو خود دیندار ہو. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مولا حسین کا گلا کاٹے وہ تمہارے نزدیک دیندار ہو؟ ہم اس کو دیندار مانیں تو ہم اس سے حدیث نہیں لیں گے. دیکھیے یہ والے عنوانات تو مسلکی بنیاد پر تقسیم ہیں، مگر تاریخ سنی شیعہ نہیں ہوتی. وہی تبری سے میں بھی لیتا ہوں تاریخ، وہی تبری سے اہل سنت بھی لیتے ہیں. ابن حشام سے ہم بھی تاریخ لیتے ہیں، ابن حشام کی بنائی ہوئی لکھی ہوئی تاریخ سے ہم بھی پڑھتے ہیں. اسی ابن حشام کی تاریخ سے یعقوبی، ذہبی، مسعودی، جتنے بھی تاریخ دان اول صدر اسلام کے اور پہلے زمانے کے گزرے ہیں جنہوں نے ان واقعات کو لکھا ہے، وہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے. سنی بھی اس سے لیتا ہے، ہم بھی اس سے لیتے ہیں. ان ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جمل ہوا ہے، نہروان کا واقعہ ہوا ہے، صفین کا واقعہ ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کوئی جھگڑا نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا. اگر میں کسی اپنے بھائی کو، اپنے جان کو، اپنی عزیز کو، میرے عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں یہ، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یا مجھے سمجھاؤ یا میری سمجھو، کرنا پڑے گا نا. ہم ایک ساتھ رہتے ہیں تو یا تو میری سمجھو یا مجھے سمجھاؤ، یا میرا ہاتھ بندھوا دو یا کھول لو. بھائی یہ تو رہے گا نا، یہ تو ہوگا نا. ہم ساتھ رہتے ہیں نا، سگے بھائی ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم سگے بھائیوں سے کم تھوڑی ہیں. ہماری تو جان ہے، یہ ہماری آبرو ہیں. ہم ساتھ رہتے ہیں، ہم رشتہ بھی ہیں، پڑوس بھی ہے، دوستیاں بھی ہیں، آفسوں میں، تعلیمی اداروں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک میری مشکل ہے کہ میں یہ کہتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں یہ ہماری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں تو یہ ہماری نہیں ہے، تو مجھے اپنی بھی حوالہ دینا. تو ہم نے ان جوانوں کو کہنے لگے جی ہماری کتابوں سے دکھائیے کہ جناب زہرا پہ دروازہ گرا، ہماری کتابوں سے دکھائیے کہ جناب سیدہ زہرا کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ہوئی. جی ہم نے دکھا دی ان کو کتاب، کئی کتابیں دی. ان میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے ابن قتیبہ دینوری کی کتاب الامامۃ و سیاست. اس کے پہلے ہی صفحوں پہ 4 نمبر صفحے کے اوپر پوری داستان لکھی ہے، کیف یبایع علی ابا بکر، کیسے حضرت علی نے بیعت کی. وہ پوری داستان ہے بیعت کیسے کی ہے، یعنی ان کے مطابق بیعت کا پورا قصہ. ایک دفعہ بھیجا، علی کو بلانے نہیں آئے، کہا میں نہیں آؤں گا، میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں. دوسری دفعہ گروہ کو بھیجا، علی نہیں آئے. تیسری دفعہ گروہ کو بھیجا، علی نہیں آئے. چوتھی دفعہ کہا ہم خود لینے چلتے ہیں. جناب زہرا نے آ کے کہا میں علی کو باہر نہیں آنے دوں گی. انہوں نے کہا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر میں گھس آئیں گے. بیوی نے فرمایا تمہیں یہ سب لکھا ہے، بڑا معتبر نام ہے ہمارے بھائیوں کا. بیوی نے فرمایا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ گھر کس کا ہے، تم گھر میں گھساؤ گے، اس گھر میں کون رہتا ہے تمہیں اندازہ ہے؟ کہ کوئی بھی رہتا ہو ہم گھر میں گھسائیں گے. اور اس کے بعد دروازے کو آگ لگائی گئی، کیونکہ بیوی کنڈی نہیں کھول رہی تھی، بیوی دروازہ نہیں کھول رہی تھی. پھر اس دروازے کو آگ لگائی گئی، اور جب دروازہ آدھا جل گیا تو اس دروازے کو لات مار کے گرایا گیا، اور پھر علی کو پکڑ کر لے گئے دربار کے اندر، اور پھر ایسے علی نے بیعت کر لی. یہ ہے بیان. انا فاطمہ، انا فاطمہ، انا سیدہ، انا طاہرہ، انا راضیہ، انا مرضیہ، انا بنت مصطفیٰ، انا بنت مصطفیٰ.
أنا فاطمة أنا فاطمة مومنوں آؤ سناؤں میں فدق کا خطبہ جا کے دربار میں جو بنت محمد نے دیا که درهای بسته رو فتح کرد، کسی که سنگر کافر رو فتح کرد، کسی که بت‌های کعبه رو خورد کرد، کسی که قلعه خیبر رو فتح کرد، داره میباره چشاش، داره میلرزه صداش که میبینه جلو پاش افتاد زهراش، افتاد زهراش. حرمت حیدر چی بود چی شد یاس پیمبر چی بود چی شد صورت مادر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں ہے کہ جب ابو بکر نے یہ طے کر لیا کہ جناب فاطمہ علیہ السلام سے فدق غصب کر لیا جائے گا اور آپ کو یہ اطلاع ملی تو آپ سر پر چادر ڈال کر اپنے خاندان کی ہاشمی خواتین کے حلقے میں باہر نکلی، اس طرح کہ آپ کی رفتار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار سے قطعاً مختلف نہ تھی۔ آپ ابو بکر کے پاس اس وقت پہنچیں جب وہ بھی انصار و مہاجرین کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے درمیان ایک پردہ کھینچ دیا گیا اور آپ نے بیٹھ کر ایک ایسی آہ اور فریاد کی کہ ساری قوم بے ساختہ گریہ کرنے لگی اور دربار لرز گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب قوم کی ہچکیاں رکیں اور مجمع پر سکوت طاری ہوا تو آپ نے اس طرح خطبے کا آغاز فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و سپاس اس ذات الہی کے لیے مخصوص ہے کہ جس نے اپنی نعمتوں کی بارش کی، اس کی طرف سے وحی اور الہام کی رحمت اور نعمت پر شکر گزار ہیں۔ بس اس کی ستائش اور ثنا کرتی ہوں کہ جس نے بغیر طلب کے نعمتوں کی بارش کی ہے اور بغیر استحقاق کے حقدار بنایا، اور ہر قسم کی نعمتوں کی فراوانی ہے، اور جو اس کی نعمتوں کے اہل اور مستحق ہیں ان پر اس نے اپنی نعمتوں کو مکمل فرما دیا اور ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت کی ارزانی کی۔ مستحق نعمت افراد پر نعمت برستی رہی۔ اس قدر فراوانی اور کثرت نعمت ہے کہ اب کوئی حساب اور شمار ممکن نہیں ہے، اور لوگوں پر جو اس کا احسان و کرم ہے اور اس کے اعمال و افعال کی جزا میں نہیں ہے، بلکہ وہ خالق احسان ہے، جواد ہے اور اس کے جود کا ظہور ہے۔ اس کی نعمتوں کی نہ ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا ہے، تو پھر انہیں درک کون کر سکتا ہے؟ بندے اگر چاہتے ہیں کہ اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہو اور نعمتوں کی فراوانی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر کریں اور شکر کے وسیلے سے اس کی نعمتوں کو اپنے حق میں جاری رکھیں۔ اگر مخلوقات اپنے خالق کی حمد و ثنا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے گا اور نعمتوں کو ان پر تمام کر دے گا۔ دنیا میں بھی اس کی نعمتیں تمام ہوں گی اور آخرت میں بھی نعمتیں تمام ہوں گی۔ تم بس اس محسن کے احسان کو تسلیم کرتے رہو۔
میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی گواہی دیتی ہوں اور اقرار کرتی ہوں کہ بس اسی کی ذات ہماری خالق ہے، وہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ واحد و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ کلمہ اخلاص ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعمال اور افعال اور زندگی خالصتاً پروردگار عالم کے لیے ہو، جو یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے اور وہی ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے اور اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو اس پر یہ حق ہے کہ اس کی عبادت میں بھی کسی کو شریک قرار نہ دے۔ کلمہ اخلاص کی بس یہی تعویل ہے۔ فطری طور پر تو افراد بشر کے دل اسی کلمہ اخلاص کو پڑھتے ہیں اور خالق تعالیٰ کی توحید پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور عقل انسانی اسی کلمہ اخلاص سے روشن ہوتی ہے، اور وہ توحید الہی کے آستانے تک دلوں کی ہدایت کرتی ہے، اور آنکھوں سے اس کا دیدار محال ہے، اور زبان اس کے اوصاف بیان کرنے سے قاصر اور ناتواں ہے، وہم و گمان کی اس کی طرف پرواز ممکن نہیں ہے۔ اس نے عالم عدم سے موجودات کو لباس ہستی عطا کیا اور بغیر کسی سابقہ نمونے یا اثر کے اس نے ہر چیز کو خلق کیا اور ہر چیز میں اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا، اور ہر چیز کو جو اس نے چاہا بنایا۔ اس خلقت اور عطا میں اس کو اپنا کوئی فائدہ نہیں تھا اور وہ کسی چیز کی خلقت کے لیے مجبور نہیں تھا، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ موجودات کی خلقت میں اس نے اپنا فائدہ درپیش نہیں رکھا، ہاں ہر چیز کی خلقت میں اس کی حکمت اور مصلحت ضرور ہے، اور تمام مخلوقات اس کی اطاعت میں کوشاں ہیں، اور ہر چیز میں اس کی قدرت نمایاں ہے، اور مخلوقات اپنے خلقت کی غرض کو پورا کرتی ہیں اور اپنے خالق کی عبادت کرتی ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اپنی غرض خلقت کو پورا نہ کرتی ہو۔ گویا انسان کو اس نے اپنے واسطے خلق کیا اور باقی مخلوقات کو انسان کے لیے ایجاد کیا، اور کائنات کی ہر چیز انسان کو خالق کی معرفت کی دعوت دیتی ہے، اور زبان بے زبانی سے کہتی ہے، اے ہمارے آقا، ہمارے استعمال سے پہلے تو اپنے خالق اور معبود کی معرفت حاصل کر لے۔ اب اہل عقل و خرد کو اپنے خالق کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خالق ہماری عبادت کا مستحق ہے۔ اس کی موجودات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کا شکر گزار ہونا ہماری انسانیت کا تقاضا ہے۔ اس نے اپنی اطاعت کرنے والوں کے لیے ثواب قرار دیا ہے اور معصیت کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب اور عقاب ہے۔ اس نے اپنے اطاعت گزار اور عبادت کرنے والے بندوں کو عذاب سے بچایا اور جنت میں رہنے کا اہل قرار دیا۔